سمجھیے وقت ابھی ہے وقت اس وقت کوئی خاص سوال تو نہیں ہے، لیکن میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے آنا ہے اس میں، کیونکہ یہ تیاری نہیں ہے ماشاء اللہ، کیونکہ میرا تعلق کچھ ریلوے سے تھا تو وہ مجھے آنا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ مہمان کی مجھے فکر تھی کہ مہمان سے نہ آئے تو تو میں نے وائف سے پوچھا کہ کچھ سوال ہے تو دے دو. میں نے نہیں بتایا کہ میں نے حضور سے پوچھنا ہے کیونکہ مجھے کچھ نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا صبح ناشتے کی طرح سے آج ماشاء عورتوں کو پوچھ کے آئے. وہ عام سا سوال ہے کہ ایسا زیادہ سوال تو نہیں تھا. وہ کہنے لگے کہ نماز جنازہ میں ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. اسلامی تعلیم کیا کون پڑھتا ہے ہاتھ چھوڑ کے؟ نماز جنازہ کا خیال مجھ کو آیا عام نمازوں میں بھی شیعہ اکثر شیعہ کم سے کم اگر سارے نہیں تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور مالکی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور سارا افریقہ مالکیوں سے بھرا پڑا ہے اور شیعہ ایون کا ایک کی اپنی الگ دنیا ہے، بہت بڑی آبادی ہے. تو ان کو اس پہ کیوں نہیں خیال آیا؟ ہاتھ چھوڑنا یا ہاتھ باندھنا یہ اسلام میں قدیم سے ہی اس بارے میں اختلاف چلا آ رہا ہے، کیونکہ جو حالتیں ہیں بعض اس میں ہاتھ چھوڑنے کی بھی آتی ہیں نماز کے وقت کھڑے ہو کر، اور بعض مجبوریوں کے پیش نظر حضرت امام مالک مثلاً ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو جو کوڑے پڑوائے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں ایک ظالم اس وقت کے خلیفہ نام کے بادشاہ کی طرف سے اس جرم میں کہ چیف جسٹس بننے کا انکار کر دیا ہے اور کوڑے واقعی کوڑوں کی سزا ملی. اس کے بعد معروف ہو گئے ہاتھ، اس پہ بڑی عمر میں یہ سزا ہوئی تھی. تو ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتے، اونچا نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ کوشش کر کے آہستہ سے اٹھائیں. تو آپ اسی طرح نماز پڑھتے تھے. ان کے جتنے مریضوں نے آپ کو آخری عمر میں اس حالت میں دیکھا ہے وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہی فیصلہ کن بات ہے. بہت سوچ بچار کے بعد گیا حضرت امام مالک نے آخری جو طریق عمل اختیار فرمایا وہ یہ تھا. تو اس کی وجہ سے بھی کہ حضرت امام مالک اولین ائمہ میں سے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دوسرے سنی مسلمانوں پر بھی اثر ہوا جو بعد میں مالکی کہلائے، اور بہت سے شیعہ جو بعد میں بنے ہیں لیکن اس زمانے میں ان کے مریض ہو سکتے ہیں. اور سنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نسل سے حضرت فاطمہ کی نسل سے ائمہ بنے ہیں بعد میں، کوئی بعید نہیں کہ ان پر حضرت امام مالک کا اثر رہا ہو. تو کوئی وجوہات ہیں بہرحال، اور یہ مشکل مسئلہ ہے. جہاں تک میں نے غور کیا ہے بعض باتوں کا حقیقی جواب نہیں مل سکتا جو پوری طرح تسلی بخش ہو کہ اتنے اہم مسئلے میں نماز کے عرض میں اختلاف دو جگہ سنیوں میں بھی ہے اور شیعوں میں بھی ہے، اور محض اس کو حادثاتی قرار دینا یہ مشکل لگتا ہے. لیکن دوسری طرف کثیر تعداد میں سنی مختلف فرقوں کے اور جنہوں نے خود اسلام ان سے ہی سیکھا تھا جو رسول اللہ سے سیکھنے والے تھے، ان کا یہ متفقہ مسلک کہ ہاتھ باندھ نہیں ہے. یہ ایسا اختلاف ہے جو الجھن ضرور پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کا حل سوائے اس کے کوئی نہیں کہ ہاتھ کی جو کھولنے اور باندھنے کی اہمیت ہے ایسی نہیں کہ یہ نماز میں خلل انداز ہو جائے. اس لیے اگر اس یقین کے ساتھ بعض لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلک تھا، تو ان کی نماز کو غلط قرار دینا، یہ کہنا کہ اس سے ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، یہ محض لغو باتیں ہیں. نماز کی جو حرکتیں ہیں وہ تو برتن کے طور پر ہیں.
اصل نماز وہ دل سے تعلق رکھتی ہے اور اصول سے اور ان ذہنی رجحانات سے تعلق رکھتی ہے جن کو لے کر آپ خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں. تو اگر اس میں فرق بھی ہو جائے اور لا علمی میں ہو تو اس کو مغز میں نہ لینا اور اتنا زیادہ زور دینا یہ نہایت جہالت ہے. سمجھ میں جنازے پر بھی اس کا اطلاق ہوگا مگر اور بھی زیادہ نرم صورت میں. کسی نے سنایا تھا اسی طرح کہ ہمارا کوئی احمدی تھا ایران میں اور وہ اسی طرح اس نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو اچھا جسیم تھا وہ, کسی نے آگے اس کے ہاتھ کھول دیے, اس نے پھر دوبارہ باندھے پھر دوبارہ کھول دیے, تیسری دفعہ جب آیا تو اس نے جھانپڑ دیا نا گر گیا وہ, اس کے بعد نہیں پھر آیا وہ کھولنے کے لیے. پھر وہ دیکھا نہیں بعد میں کیا حال تھا. وہ زبردستی کرتے ہیں کہ یہ زبردستی جائز نہیں تھا. ہاں تو زبردستی بھی جائز نہیں اور واقع بھی ہاتھ باندھنے چاہیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے. اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں کہ بکثرت احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ باندھنا ثابت ہے اور حضرت امام مالک کا بھی اس واقعے سے پہلے ثابت ہے کہ یہ ہاتھ چھوڑنے والی چیز اہل بیت کے مسلک میں کیسے آئی, یہ ہے سب سے بڑا سوال. سمجھے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ الجھن میں رہتا ہوں سوائے اس کے کہ یہ بات کی مسئلے میں آئی ہو اور اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنے کی خاطر وہ نہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے تو الٹی بات ہو رہی ہے. وہ ہاتھ چھوڑیں گے تو اپنے آپ کو ظاہر کریں گے. یہ اپنے مسلک والوں کو ایک نشانی بھی ہو سمجھتا کرو مگر یہ بات بنتی نہیں پوری. اسی لیے کہہ رہا ہوں میں نے جب تک بھی جو بھی کوشش کی ہے کم سے کم میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہوا کہ شیعوں میں اس ائمہ اہل بیت میں اس کا رائج ہو جانا اور نافذ ہو جانا یہ ایک مشکل مسئلہ ہے. دست بستہ اور کاغذ یہی ہے سب سیدوں میں نہیں ہے. بکثرت سید سنی سید ہیں جن کو آباء و اجداد سے یہی مسلک ملا ہے. اس لیے اہل بیت کا حوالہ دے کر شیعوں کے مسلک کو بھی درست قرار دینا بھی اپنی ذات میں درست نہیں ہے کیونکہ بخاری سید ہیں بے شمار ایسے سید ہیں یہ شیعوں نے خام خواہ سیدوں کا قبضہ کر لیا ہے. اکثر شیعوں کے غیر سید ہیں. ایرانی مسئلہ بھی وہاں سے سید ہو گئی تھی تو یہ دھوکہ جو ہے اس نے مسلمانوں کو مشکل میں ڈال دیا. تو دیکھو جی اہل بیت نے کیسے غلطی کی. اہل بیت نے غلطی نہیں کی تو وہ جو باہر کے لوگ اہل بیت کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں جن کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا ان سے غلطی کا امکان یقیناً اہل مدینہ کے مقابلے پر زیادہ ہے جہاں تک تو قابل فہم بات ہے. مگر یہ جو کہتے ہیں کہ سارے ائمہ اسی طرح کیا کرتے تھے یہ میرے لیے سمجھنا مشکل ہے. اس پر ہمارے علماء اگر تحقیق سے ثابت کر سکیں اور مجھے یقین ہے کہ نہیں کرتے ہوں گے اس طرح مگر قطعی ثبوت کو ہے ہمارے پاس کہ امام حسن حسین اور بعد کے آنے والے تمام امام باقر وغیرہ یہ سب لوگ ہاتھ باندھ کر پڑا کرتے تھے اور یہ رسم بعد میں چلی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. دلیل ہاتھ آ جائے گی. ظہور مہدی آخر